سے اونچا ہے رتبہوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل یجب الامساک بقیت اليوم علی من فسد صومه وعلى حائض ونفساء طہرتا بعد طلوع الفجر وعلى صبی بلغ وکافر اسلم وعلیہم القضاء الا الاخیرین۔ یہاں سے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی کا روزہ غلطی سے خطا سے ٹوٹ گیا، اب روزہ اگر ٹوٹ جائے تو کیا کرے؟ فرمایا دن کا جو حصہ اس میں وہ کھانے پینے اور جماع سے رکا رہے، یعنی روزے دار کی طرح رہے۔ کس طرح رہے؟ روزے دار کی طرح رہے وہ انسان جس کا روزہ فاسد ہو گیا ہو، ٹوٹ گیا ہو۔ اسی طرح وہ عورت جو طلوع فجر کے بعد حیض سے پاک ہوئی، حیض کے جتنے دن جتنا وقت تھا وہ مکمل ہو گیا، لیکن مکمل ہوا دن میں 8 بجے 9 بجے 10 بجے، یا نفاس سے پاک ہوئی عورت، مثال کے طور پر پیدائش ہوئی تھی، نفاس کے دن چل رہے تھے، اب اسے مکمل طہارت جس وقت ہوئی تو طلوع فجر کے بعد کا ٹائم تھا، 9 بجے 10 بجے 8 بجے جو بھی ہے، تو جو عورت ہے فجر کے بعد یا نفاس سے پاک ہوئی طلوع فجر کے بعد، ان دونوں پر بھی واجب ہے کہ یہ کھانے پینے جماع سے رکے رہیں، جس طرح روزے دار رہتا ہے ایسے ہی رہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن یہ فرق آپ لوگ ملحوظ رکھیں، اس عورت پر لازم ہے جس کا حیض مکمل ہوا ہو، پاک ہوئی ہو، یا جس کے نفاس کے دن مکمل ہو گئے ہوں اب وہ پاک ہوئی ہو، ان پر رکنا کھانے پینے جماع سے واجب ہے۔ لیکن وہ دن جن میں عورت کو حیض آ رہا ہے یا وہ دن جن میں عورت کو نفاس آ رہا ہے، تو کیا ان دنوں میں بھی کھانے پینے جماع سے رکنا واجب ہے یا نہیں؟ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں جب حیض آ رہا ہے یا نفاس آ رہا ہے تو ان دنوں میں رکنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ چونکہ حیض و نفاس کے ہوتے ہوئے روزہ رکھنا حرام ہے، تو اب رکیں گے نہیں یہ، بلکہ کھائیں پئیں، لیکن فرمایا یہ گیا چھپ کر کھائیں، کھانا پینا کریں تو چھپ کر کریں، لوگوں کے سامنے نہ کریں۔ تو یہ فرق یاد رہے گا، کس حیض والی اور نفاس والی عورت پر باقی دن کے حصے میں رکے رہنا کھانے پینے جماع سے واجب ہے، کس پر؟ طلوع فجر کے بعد بند ہوا ہو، یا جس کا نفاس طلوع فجر کے بعد، اور جس کو آ رہا ہو ان کے لیے کھانا پینا جائز ہے کہ نہیں؟ جن کو حیض آ رہا ہو، نفاس آ رہا ہو، وہ کھا پی سکتی ہیں یا نہیں؟ کھا پی سکتی ہیں، لیکن چھپ کر کھائیں، سرن کھائیں، علانیتاً نہ کھائے پیئیں۔ اسی طرح ایک بچہ بالغ ہوا طلوع فجر کے بعد، تو اب جب سے بالغ ہوا تب سے وہ احکام کا مکلف ہوگا، تو اس پر بھی لازم ہے کہ دن کا جو حصہ باقی ہے اس حصے کو روزے دار کی طرح گزارے۔ روزہ تو نہیں ہوگا ان میں سے کسی کا بھی، لیکن روزے دار کی طرح دن کے اس بقیہ حصے کو گزارے۔ یا کوئی کافر مسلمان ہو گیا دن میں 8 بجے 9 بجے 10 بجے کسی بھی ٹائم، اس پر بھی لازم ہے دن کا جو باقی حصہ ہے اس کو روزے دار کی طرح گزارے۔ ٹھیک ہے؟ اب ایک مسئلہ اور سن لیں یہاں پر، جتنوں کا بیان ہوا، جس کا روزہ ٹوٹ گیا ہو، جس عورت کا حیض مکمل ہوا ہو، جس عورت کا نفاس مکمل ہوا ہو، 3، جو بچہ بالغ ہوا ہو، جو کافر مسلمان ہوا ہو، 5 کا ذکر ہے، تو 2 آخر والے چھوڑ دیں، جو بچہ بالغ ہوا یا جو کافر مسلمان ہوا، باقی پہلے والے جو 3 تھے جو بھی ہوں، ان سب پر بعد میں قضا لازم ہے، ان سب پر بعد میں قضا لازم ہے۔
سوائے آخر کے 2 کو چھوڑ کر. کون؟ جو اس پر اس روزے کی قضا واجب نہیں ہے. جو کافر دن میں مسلمان ہوا اس پر بھی اس روزے کی قضا واجب نہیں ہے. ترجمہ ملا لیں. یجب الامساک بقیت اليوم علی من فسد صومہ. یجب الامساک بقیت اليوم، دن کے باقی حصے میں امساک واجب ہے، یعنی کھانے پینے اور جماع سے رکنا واجب ہے. کس پر؟ علی من، اس شخص پر، فسد صومہ، جس کا روزہ فاسد ہو گیا ہو. وعلی حائض و نفساء، اور اس حائضہ اور نفساء پر بھی امساک واجب ہے. طہارتا، تثنیہ کا صیغہ ہے، جو دونوں پاک ہوئی ہوں بعد طلوع الفجر، طلوع فجر کے بعد، ان پر بھی امساک واجب ہے. وعلی صبی بلغ، اور اس بچے پر بھی امساک واجب ہے جو بالغ ہوا دن میں. وکافر اسلم، اور اس کافر پر بھی دن کے باقی حصے پینے جماع سے رکنا واجب ہے جو مسلمان ہوا. پھر فرمایا وعلیہم القضاء، اور ان سب پر قضا ہے، الا الاخیرین، سوائے آخر کے 2 کے. آخر کے 2 کون ہیں؟ ایک وہ بچہ جو دن میں بالغ ہوا، یا وہ کافر جو دن میں مسلمان ہوا. جس دن بچہ بالغ ہوا، جس دن کافر مسلم ہوا، اس دن کی قضا ان کے ذمے نہیں ہے. آگے دیکھیں. فصل فیما یکرہ للصائم وفیما لا یکرہ وما یستحب. ای ھذا فصل فیما یکرہ للصائم، یعنی یہ فصل ہے اس کے بیان میں، یعنی ان مسائل کے بیان میں، یکرہ للصائم، جو روزے دار کے لیے مکروہ ہیں. وفیما لا یکرہ، اور ان مسائل کے بیان میں، ان چیزوں کے بیان میں. یہ فصل ہے ان چیزوں کے بیان میں جو روزے دار کے لیے مکروہ ہیں، اور ان چیزوں کے بیان میں جو روزے دار کے لیے مکروہ نہیں ہے. وما یستحب، اور ان کے بیان میں جو روزہ دار کے لیے مستحب ہیں. تو 3 طریقے کی چیزیں اس میں ذکر کی جائیں گی. وہ باتیں جو روزہ دار کے لیے مکروہ ہیں، وہ باتیں جو روزہ دار کے لیے مکروہ نہیں ہیں، وہ باتیں جو روزہ دار کے لیے مستحب ہیں. ملاتے چلیں. کرہ للصائم 7 اشیاء، روزہ دار کے لیے 7 چیزیں مکروہ ہیں. ملا کر 2 ذکر کی ہیں. ذوق شیء، کسی چیز کو چکھنا، ومضغہ، اور اسے چبانا، بلا عذر، بغیر عذر کے. یعنی یہ بلا عذر جو ہے اس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہوگا. یعنی بلا عذر کے کوئی چیز چکھنا یہ بھی مکروہ ہے، اور بلا عذر کے کوئی چیز چبانا یہ بھی مکروہ ہے. سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ بغیر عذر کے روزے کے لیے، اور بغیر عذر کے کوئی چیز چبانا بھی روزے دار کے لیے مکروہ ہے. تو پتہ یہ لگا کہ اگر بغیر عذر چکھا تو مکروہ ہے، بغیر عذر کے چبایا تو مکروہ ہے، اور اگر عذر کی وجہ سے چکھا تو مکروہ نہیں ہے. اگر عذر کی وجہ سے چبایا کسی چیز کو تو مکروہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے یہاں پر چکھنے کا معنی سمجھ لیں. پہلے چکھنے کا معنی سمجھ لیں. حضور صدر الشریعہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہاں چکھنے کے وہ معنی نہیں ہے جو عام محاورہ ہے کہ مزہ معلوم کرنے کے لیے تھوڑی سی چیز کھا لینا، اسے چکھنا کہتے ہیں نا. کچھ خریدنے جاتے ہیں کہ کہتے ہیں تو چکھتے کیسے ہیں؟ تھوڑی سی کھاتے ہیں. تو یہ چکھنا مراد نہیں ہے، اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ. بلکہ یہاں چکھنے کا یہ معنی ہے کہ زبان پر رکھنا، اور زبان پر رکھ کر اس کا مزہ معلوم کرنا، اور پھر اس کو منہ سے باہر پھینک دینا. ذرا سی بھی چیز حلق سے اندر نہ جائے، صرف زبان پر رکھا، مزہ معلوم کیا اور باہر نکال دیا، یہ چکھنا ہے. تو اگر بغیر عذر کے اس طرح چکھا تو مکروہ ہے، اور عذر کی وجہ سے چکھا تو مکروہ. اب عذر کیا ہو سکتا ہے؟ تو فقہائے کرام نے تحریر فرمایا چکھنے کے لیے عذر یہ ہے جیسے کہ عورت کا شوہر بدمزاج ہے، تیز عادت کا ہے، یا غلام ہے یا باندی ہے، اس کا آقا تیز مزاج کا ہے. اب یہ لوگ کھانا بناتے ہیں، باندی ہو یا عورت ہو یا غلام. اب اگر کھانے میں نمک تیز یا کم ہوتا ہے، کمی بیشی ہوتی ہے، بہت ناراض ہو. تو ایسی صورت میں اگر
تیز عادت کا شوہر ہے، ناراضگی کا سبب بنتا ہے کہ اگر نمک کم بیش ہو جائے یا مارتا ڈانٹتا ہے تو یہ عذر ہے عورت کے لیے کہ وہ زبان پر اس کھانے کو تھوڑا سا رکھے اور نمک معلوم کرے کیسا، اور اس کے بعد تھوک دے، بالکل باہر نکال دے۔ تو اگر یہ عذر ہے، شوہر تیز عادت کا ہے، تو وہ چکھ سکتی ہے۔ چکھنے کا بھی یہی معنی مراد ہے جو ہم نے بعد میں بھی بتایا اور سمجھایا ہے۔ تو ایسی صورت میں مکروہ نہیں ہوگا، ایسی صورت میں مکروہ۔ چبانے کا مسئلہ ہے، اس صورت میں کیا ہے، اگر بلا عذر کے چبایا تو مکروہ ہے، لیکن یاد رہے چبانے کا بھی یہاں وہی معنی مراد ہے کہ چبائے اور حلق سے اندر بالکل نہ جائے، اگر حلق سے اتر گیا تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو بغیر عذر کے چبایا تو مکروہ ہے، اور اگر عذر ہے تو مکروہ نہیں ہے۔ عذر کیا ہوگا؟ جیسے کہ اس کی صورت یہ، گھر میں چھوٹا بچہ اور روٹی کے علاوہ کوئی نرم غذا ہے ہی نہیں، چاول ہوں جو دے دے، اور اس روزہ دار عورت یا روزہ دار انسان کے علاوہ کوئی حیض والی، نفاس والی عورت یا کوئی بے روزہ دار ہے ہی نہیں جو کہ چبا کر دے دے، یہی ہے گھر میں عورت، اور یہ بھی روزے سے ہے، یا مرد ہے روزے سے، یا غلام ہے یا باندی ہے، اور دوسری غذا ہے ہی نہیں جو بچے کو دو، بچہ بہت چھوٹا ہے وہ روٹی کھا ہی نہیں سکتا۔ تو ایسی صورت میں یہ عذر ہے، اجازت دی ہے کہ وہ روٹی اپنے دانتوں سے چبائے اور بچے کو کھلائے، لیکن یاد رہے حلق سے اندر نہیں اترنا چاہیے۔ تو بغیر عذر کے اگر چکھا مکروہ، بغیر عذر کے چبایا مکروہ، اور عذر کی وجہ سے چکھا یا چبایا تو مکروہ نہیں ہے۔ تو دو مکروہ کا بیان ہو گیا۔ ذوق و شیئن بلا عذرن، بغیر کسی عذر کے کسی چیز کو چکھنا، ومضغہ بلا عذرن، اور بغیر عذر کے کسی چیز کیا ہے مکروہ، ومضغ العل کے، اور گوند چبانا، کیا گوند تو آپ جانتے ہی ہیں، فقہاء کرام فرمایا کہ سفید والا گوند ہے اگر، یعنی ایسا گوند ہے جو آپس میں ملا ہوا ہے، اس کے ریزے چھوٹتے نہیں ہیں اور حلق سے اندر نہیں اترتا ہے، تو یہ مکروہ ہے۔ اور اگر کالا گوند ہے، کالا گوند ہوتا ہے اس کے ریزے چھوٹتے جدا ہوتے رہتے ہیں، وہ حلق سے بھی اتر جاتا ہے، تو اگر ایسا گوند چبایا جس سے ریزے چھوٹ کر حلق سے اترا تو پھر یہ مکروہ نہیں ہوگا بلکہ روزہ ہی ٹوٹ جائے گا اگر حلق سے اتر گیا تو۔ ومضغ العل کے، اور گوند چبانا بھی مکروہ ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ والقبلۃ والمباشرۃ، اور بوسہ لینا اور مباشرت کرنا، بوسہ لینا اور مباشرت کرنا یہ بھی کیا ہے مکروہ، لیکن کب ہیں؟ ان لم یأمن فیہما علی نفسہ الانزال او الجماع فی ظاہر الروایہ، ظاہر الروایہ کے مطابق اور مباشرت کرنا اس صورت میں مکروہ ہے ان لم یأمن علی نفسہ، جبکہ اپنے نفس پر انزال کا یا جماع میں مشغول ہونے کی طرف سے امن نہ ہو، امن نہ ہو یعنی اپنے اوپر کنٹرول نہ ہو، یا تو اسے یہ اندیشہ ہے کہ انزال ہو جائے گا، منی نکل جائے گی، یا پھر اسے یہ اندیشہ ہے کہ وہ پھر جماع میں مشغول ہو جائے گا۔ تو اگر اس بات کی طرف سے امن نہیں ہے تو مباشرت مکروہ ہے۔ مباشرت بوسہ لینا اور مباشرت دونوں۔ بوسہ کا معنی آپ جانتے ہی، مباشرت کا مطلب ہے شادی شدہ ہے بیوی کو گلے لگائے یا قریب میں چپٹ کر لیٹ جائیں کپڑوں کے اوپر سے ہی کپڑے پہنے ہوئے۔ تو یہ کب مکروہ ہے؟ جبکہ اپنے نفس پر انزال کا یا جماع میں مشغول ہونے کی طرف سے امن نہ ہو، کنٹرول نہ ہو، تب۔ مضبوط آدمی ہے، ارادے مضبوط ہیں اس کے، اسے پتہ ہے نہ تو انزال ہو سکتا ہے اور نہ میں جماع میں مشغول ہوں گا ایسی حالت میں، تو ایسی صورت میں بوسہ لینے میں یا گلے سے لگانے میں کراہت نہیں ہے، کراہت۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلیں، ترجمہ ایک بار ملا لیں۔ والقبلۃ والمباشرۃ ان لم یأمن فیہما علی نفسہ الانزال او الجماع فی ظاہر الروایہ، اور ظاہر الروایہ کے مطابق بوسہ لینا اور مباشرت کرنا، ان دونوں میں یعنی بوسہ لینے اور مباشرت کرنے میں اگر اپنے نفس پر انزال یا جماع کی طرف سے امن نہ ہو، کنٹرول نہ ہو، ایسی صورت میں یہ مکروہ ہیں۔ کنٹرول ہے تو مکروہ نہیں ہوں گے۔ تو 5 چیزیں ہو گئیں۔ وجمع الریق فی الفم ثم ابتلاعہ، وجمع الریق فی الفم، اور منہ میں تھوک کو جمع کرنا، منہ میں تھوک کو ڈھیر سا جمع کرنا، ثم ابتلاعہ، پھر اس کو نگل جانا، گندی بات ہے اور روزے کی حالت میں بدرجہ اولا یہ مکروہ ہے۔ 6 چیزیں ہو گئیں۔ وما ظن انہ یضعفہ، وما، اور ہر وہ کام
ظن انہ، جس کے متعلق اس کا یہ ظن ہو، یہ گمان ہو، انہ یضعفہ، کہ یہ کام اسے کمزوری کرے گا، ضعیفی لائے گا، یہ کام اسے کمزور کرے گا، کل فسد، جیسے فسد لگوانا، رگ کھلوانا، کوئی زخم ہو گیا، ڈاکٹر کہہ رہا چیرا لگے گا، بہت سا خون نکلے گا، یا فاسد خون نکلوانا، کل فسد، جیسے فسد لگوانا، والحجامت، اور حجامہ کروانا، پچنا لگوانا. تو یہ روزے میں مکروہ ہیں، لیکن یاد رہے یہ بھی کب مکروہ ہیں؟ فسد لگوانا اور پچنا لگوانا، جبکہ اس کا گمان یہ ہے کہ ان کی وجہ سے کمزوری آئے گی، اور اگر کمزوری آنے کا ڈر گمان نہیں ہے تو فسد لگوا سکتا ہے، پچنا کروا سکتا ہے. ہاں اگر اسے یہ ظن ہے کہ کمزوری پیدا کر دیں گے یہ کام، تو ایسی صورت میں مکروہ ہے، چونکہ جب کمزوری ہو جائے گی روزہ رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا. وَتِسْعَةُ أَشْيَاءَ لَا تُكْرَهُ لِلصَّائِمِ، اور 9 چیزیں وہ ہیں جو روزے دار کے لیے مکروہ نہیں ہیں، اور 9 چیزیں روزے دار کے لیے مکروہ نہیں ہیں. دیکھیں، القبلۃ والمباشرۃ مع الامن، بوسہ لینا اور مباشرت کرنا مع الامن، امن کے ساتھ، امن کی حالت میں. مسئلہ سمجھ میں آتا ہوگا نا؟ پیچھے جو مکروہ تھا اس صورت میں جبکہ اپنے نفس پر انزال کا یا جماع میں مشغول ہو جانے کی طرف سے امن نہ ہو، کنٹرول نہ ہو، اور اگر امن کی حالت ہے، اس کا کنٹرول ہے ان چیزوں پر، تو پھر بوسہ لینے میں یا گلے لگانے میں یا کپڑوں کے اوپر سے مباشرت کرنے میں کراہت نہیں ہے. القبلۃ والمباشرۃ مع الامن، امن کے ساتھ، یا یوں کہ امن کی حالت میں بوسہ لینا اور مباشرت نہیں ہے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بوسہ فاحشہ اور مباشرت فاحشہ یہ مطلقاً مکروہ ہیں. کیا ہیں؟ مکروہ. نفس بوسے میں کراہت نہیں اگر کنٹرول ہے، جیسے گال چومنا، لیکن بوسہ فاحشہ، بوسہ فاحشہ جیسے ہونٹ چوسنا یا زبان چوسنا، یہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے یہی الفاظ لکھے ہیں بہار شریعت کے اندر. تو یہ کیا ہے؟ بوسہ فاحشہ ہے، منہ میں منہ ڈال کر، تو یہ مکروہ ہے مطلقاً. اسی طریقے سے مباشرت فاحشہ مطلب بغیر کپڑوں کے ملنا. تحریر فرماتے ہیں فقہاء کرام کہ مرد اپنا عضو عورت کے خاص حصے سے مس کرے، ٹچ کرے، بغیر کپڑوں کے، بغیر حائل کے، تو یہ مباشرت فاحشہ ہے. تو مباشرت فاحشہ ہو یہ مطلقاً مکروہ ہے. جن میں کراہت نہیں وہی ہے کہ بوسہ فاحشہ نہ ہو، جیسے گال چومنا ہے، پیشانی چومنا ہے، اور مباشرت فاحشہ بھی نہ ہو، یعنی کپڑے کے اوپر سے گلے لگانا یا ساتھ لیٹنا ہو، ان میں کراہت نہیں. تو 2 چیزیں وہ بیان ہو گئیں جو روزے دار کے لیے مکروہ نہیں. تیسری چیز وَدَهْنُ الشَّارِبِ، اور مونچھوں میں تیل لگانا، اور مونچھوں میں تیل لگانا یہ بھی مکروہ. وَالْكَحْلُ، اور سرما لگانا. یہ بھی یاد رہے، یہاں بھی فرماتے فقہاء کرام اگر زینت کی نیت سے نہ ہو تب مکروہ نہیں ہے. مان لو اس کو ضرورت پڑتی ہے، آنکھوں میں کھجلی ہوتی ہے یا پانی آتا ہے یا کسی بھی وجہ سے لگاتا ہے تو لگا سکتا ہے. اور اگر زینت کے لیے بڑا اچھا لگوں، آج تو شادی میں جا رہا ہوں، لاؤ بھائی سرما لاؤ، تو فرماتے ہیں زینت کے لیے تو مرد کے لیے سرما لگانا ایسے بھی مکروہ ہے، روزے کی حالت میں تو بدرجہ اولا مکروہ ہوگا. تو سرما لگانا لیکن نہ ہو، اگر زینت کے لیے ہوا تو پھر یہ مکروہ ہو جائے گا. والکحل، اور سرما لگانا جبکہ زینت کے لیے نہ ہو تو یہ مکروہ نہیں ہے. 4 ہو گئے. والحجامت، اور حجامہ کروانا، پچنا لگوانا. والفسد، اور فسد کھلوانا. ابھی گزرا تھا یہ مکروہ تھے کب؟ جبکہ یہ گمان ہو کہ یہ کمزوری پیدا کریں گے، اور جب یہ گمان ہو کہ ان کی وجہ سے کمزوری نہیں آئے گی، تگڑا تندرست آدمی ہے، ہمت والا، تو پھر یہ مکروہ نہیں ہے. تو فرق یہی ہے کہ اگر یہ گمان ہے کہ یہ کمزوری لائیں گے تب مکروہ ہے، اور اگر یہ گمان ہے کہ ان کی وجہ سے کمزوری نہیں آئے گی تو پھر یہ مکروہ نہیں ہے. والسواک، اور مسواک کرنا آخر النہار، دن کے آخری حصے میں. اب یہ دن آخر النہار، دن کے آخری حصے میں کیوں کہا؟ اصل میں یہ اس بات کا رد کیا ہے کہ بعض لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ دن کے اول حصے میں تو مسواک کر سکتے ہیں، لیکن دن کے آخری حصے میں ظہر کے بعد مسواک نہیں کرنا چاہیے. بھئی کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کہنا یہ مکروہ ہے، غلط ہے، یہ ہے وہ ہے.
تو اس لیے اس کا رد کرنے کے لیے انہوں نے خود کہا وَالسِّوَاكُ آخر النہار، اور مسواک کرنا دن کے آخری حصے میں، بل ہوا سنت، بلکہ مسواک کرنا تو سنت ہے، مکروہ کہاں سے ہوگا، کاول ہی، جس طرح اول دن میں، دن کے اول حصے میں مسواک کرنا سنت ہے، ایسے ہی دن کے آخری حصے میں مسواک کرنا سنت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دن کے اول حصے میں کرے یا آخری حصے میں، بلکہ عصر کے بعد بھی اگر کرتا ہے مسواک تو سنت ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْ كَانَ رَطَبًا، اگرچہ مسواک تر ہو، او مبلولا بالماء، یا پانی سے تر ہو، یا تب بھی مسواک کرنا جائز ہے، یہ مکروہ نہیں بلکہ سنت ہے۔ ہاں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تحریر فرمایا، ایسی ہے جس کے ریشے ٹوٹتے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں اور حلق کی طرف جاتے ہیں، یا ذائقہ حلق کے اندر جا رہا ہے، تو ایسی مسواک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ جان رہے ہیں کہ آپ روزے دار ہیں، اب اس کا ذائقہ حلق سے اتارے یا ریشے چلے جائیں، اگر زیادہ گئے تو پھر روزہ ٹوٹے گا۔ تو فرمایا ایسی مسواک ہو تو نہ کریں۔ تو فرمایا دن کے آخری حصے میں مسواک کرنا بلکہ وہ سنت ہے، جس طرح دن کے اول حصے میں مسواک کرنا سنت ہے، اگرچہ مسواک تر ہو یا پانی سے بھیگی ہوئی ہو۔ والمضمضۃ والاستنشاق لغیر وضوء، اور وضو کے بغیر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ وضو نہیں کر رہا ہے، ٹھنڈک پانے کے لیے کلی کر رہا ہے، ناک میں پانی ڈال رہا ہے، تو وضو کے بغیر، غسل کے بغیر کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی مکروہ، لیکن شرط یہی ہے کہ حلق سے پانی اترنا نہیں چاہیے، ناک سے پانی نہیں چاہیے۔ اگر کلی میں حلق سے پانی اتر گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے دماغ کو چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ والمضمضۃ والاستنشاق لغیر وضوء، اور بغیر وضو کے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا۔ والاغتسال، اور غسل کرنا روزے کی حالت میں۔ والتلفف بثوب مبتل، تلفف لپیٹنا، بثوب کپڑے کو، مبتل تر کپڑے کو لپیٹنا، للتبرد ٹھنڈک کے لیے، علی المفتابہ مفتابی قول کے مطابق، مفتابی قول کے مطابق ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا مکروہ نہیں ہے۔ مفتابی قول یہ ہے کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، بہت گرمی کا زمانہ ہے، گرمی بہت لگ رہی ہے، تو کچھ ٹھنڈک پانے کے لیے غسل کرنا یہ مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح بدن پر لپیٹنا مکروہ نہیں ہے، چنانچہ فرمایا گیا گرمی کے موسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر پانی ڈالتے، پتہ لگا ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا مکروہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما گرمی کے موسم میں بھیگا ہوا کپڑا اپنے بدن پہ لپیٹ لیتے، تو پتہ لگا کہ ٹھنڈک پانے کے لیے بھیگا ہوا کپڑا بدن پہ لپیٹنا بھی مکروہ نہیں ہے۔ والاغتسال والتلفف بثوب مبتل للتبرد ٹھنڈک کے لیے، علی المفتابی مفتابی قول کے مطابق ٹھنڈک کے لیے، للتبرد کا تعلق دونوں سے، مفتابی قول کے مطابق ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا اور گیلا کپڑا لپیٹنا بھی مکروہ نہیں ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاء، مکروہات کا بیان ہو گیا۔ اب روزے دار کے لیے فرما رہے ہیں تین چیزیں مستحب ہیں۔ کیا تین چیزیں مستحب؟ دیکھیں وَيُسْتَحَبُّ لَهُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاء، اور روزہ دار کے لیے تین چیزیں مستحب ہیں۔ السحور، سحری کھانا، السحور سحری کھانا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری میں برکت ہے، سحری میں برکت۔ اور دن بھر روزہ رکھنا، جب سحری میں کھائے پیے گا تو یہی انرجی تو کام آئے گی۔ تو فرمایا السحور سحری کھانا ایک مستحب، وتاخیرہ، اور سحری میں تاخیر کرنا، سحری میں یہ نہیں کہ تراویح کے بعد ہی کھا کر سو گئے، پتہ لگے گا فجر تک تو ہاضمہ ہو گیا، اس سب کا ہو جائے گا نہیں، پھر دن میں بھوک لگے گی۔ تو جس نیت سے سحری کھا رہے ہیں دن بھر یہ کھانا کام دے، آپ کے پیٹ میں رہے، طاقت دے، تو اسی لیے ہے سحری میں تاخیر کرنا۔ حدیث پاک بھی رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں مرسلین کی سنت میں سے ہیں، طریقے میں سے ہے، ایک سحری میں تاخیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنا، تو ان میں سے ہے یہ۔ تو فرمایا وتاخیرہ، اور سحری میں تاخیر کرنا، دو مستحب۔ فطرے
اور افطار کرنے میں جلدی کرنا، لیکن کب؟ فی غیر یوم غیمن، بادل کے دن کے علاوہ میں، بادل کے دن کے اگر بادل کا دن ہے تو افطار میں جلدی نہ کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو آپ افطار کر لیں، بادل ہٹے تو سورج نظر آنے لگے، روزہ ہی ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو بادل کے دن کے علاوہ میں افطار میں جلدی کرنا بھی مستحب ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں ہاں تعجیل مستحب ہے، لیکن جب اسے غروب آفتاب کا ظن ہو جائے، گمان ہو جائے، تب افطار کرے، تب افطار کرے۔ اگر ظن نہ ہو، اسے یہ لگ رہا ہے ابھی تو سورج ڈوبا نہیں ہوگا، تو افطار نہ کرے۔ فرمایا اگرچہ مؤذن اذان دے دے، مؤذن سے بھی تو دھوکہ ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے کئی بار، نئے نئے مؤذن ہوتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں، انہیں ٹائم معلوم تھوڑی ہوتا ہے، انہیں تو کہا جاتا ہاں جاؤ اذان دے دو، تو وہ چل پڑتے ہیں، وہ گئے میں کھولے پہلے سے کھڑے رہتے ہیں، آج مجھے ہی اذان دینا، کوئی آنا جائے دوسرا، یہ بھی ہوتا ہے نا۔ اب کسی نے یا امام صاحب نے کہا کچھ اور دور سے، کہہ کچھ رہے وہ سمجھا ارے کہہ دیا اذان، تو اس نے لی کھجور کہا اللہ اکبر، بس وہ اذان دینا شروع اس نے کی میک میں۔ اب پتہ ہی لگا گاؤں بستی والے تو بیچارے اذان کا انتظار کر رہے تھے، انہوں نے روزہ